آج 5 سال ہو گئے. اس دن میں نے مولانا عثمان کو پوچھا وہ اللہ کا بندہ نظر نہیں آتا؟ وہ بھی کہنے لگے معلوم نہیں کیوں نظر نہیں آتا. میں نے کہا فکر مت کرو جلانے گیا ہوگا. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا جنت میں آرام ہی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو جنت میں آرام ہی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو جنت میں آرام ہی. اور جو میرے ساتھ میں یہ حافظ قرآن تو بیٹھے یہ میرے ساتھ میں پڑھو جنت میں کتنا آرام ہے. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا. سبحان اللہ بولتے جاؤ. اللہ فرماتے جنت میں آجا, جنت میں کامیاب ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. جنت میں باغات بھی ہوں گے, جنت میں میوے بھی ہوں گے, جنت میں پھل بھی ہوں گے, جنت میں فروٹ بھی ہوں گے. ارے جنت میں شراب کا جام سے ٹکراتا جائے گا. ارے جنت میں حوریں بھی ہوگی, جنت میں کوئی کسی کو گالی نہ دے گا, کوئی کسی کو تھپڑ نہ مارے گا. اللہ فرماتے لے لے میرا بندہ جنت لے لے. زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, ہم نے آسمانوں پہ جنت کا فیصلہ کر دیا. مطلب سب کو جنت میں جانا. کون سی والی؟ اب سنو بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے صحابہ, تمام حدیثوں کو جمع کرو. اگر میرے کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جانا ہے, بولو جانا ہے, تو آج پہلا سبق 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. بس یہ 3 کام اور بات ختم انشاءاللہ. کون کون تیار ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, جھوٹ نہیں بھائی, ایسے جھوٹے ہاتھ بہت اٹھے ہمارے, نہ جھوٹ نہیں. ساتھ میں بولو 3 کام کے لیے تیار انشاءاللہ. نہیں پہلے بولو سب 3 کام کے لیے تیار. اگر تیار ہے تو آج دارالعلوم اشرفیہ کو مبارکبادی دیتے ہوئے میں پہلے کام کی طرف آ رہا ہوں. بول دو سبحان اللہ. لیکن یہاں پر بھی میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, کوئی مشکل سوال نہیں ہے, میرے سوال بہت آسان, ایک بچہ بھی جواب دے دے گا. بالکل آسان سوال, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم کو غصہ آتا ہے. مچھلی پٹنم والے ہم لوگوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے, آتا ہے یا نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. ہاں بولو نا آتا ہے. میرے کو بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہے, چھوٹے بچے کو بھی آتا ہے, ہماری بیوی کو بہت زیادہ, بہت ڈرتے. اتنی اچھی مسکراہٹ دے دی. آتا نا, نہیں بولو نا غصہ آتا نا. اچھا آپ کو غصہ آتا نا, ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے کو غصہ آیا, آپ کو غصہ آیا, ابھی سمجھو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مولانا مجاہد صاحب کو غصہ آئے اور مولانا مجاہد صاحب کھڑے ہو جائے تو میں کہوں گا نہیں مولانا جانے دو. تو مولانا تو بہت غصے میں نا کہیں گے تو قاری احمد علی آ گئے, ورنہ آپ تو ختم ہی کر دیتا. غصہ آتا نا تو آدمی بہت بڑے بڑے ڈائلوگ بولتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں بہن کی گالیاں بھی دیتا ہے, معلوم نہیں کتنے تان و تشنی بھی کرتا ہے, اور معلوم نہیں غصے میں کبھی کبھی ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے. کبھی ہمارا غصے کا معاملہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, کبھی ہمارا غصے کا معاملہ کورٹ اور کچہری میں جاتا. اللہ حفاظت کرے, بولو آمین. کبھی ہمارے غصے کا معاملہ پورے مچھلی پٹنم میں پھیلتا ہے, کبھی ہمارے غصے کا معاملہ پیپر اور میڈیا میں بھی آتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم کو غصہ آتا ہے, اور ہمارے غصے کو روکنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. 2 باتیں یاد رکھنا, ہم کو غصہ آتا ہے, ہمارے غصے کو روکنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کو غصہ آتا ہے, کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے, ہاں کوئی ہمیں پولیس کی دھمکی دے دے, کوئی ہمیں کورٹ کچہری کی دھمکی دے دے, کوئی ہمیں پیپر کی دھمکی دے دے, مطلب غصہ آیا, بولو غصہ آیا, مگر کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے. اب یہ پورا مچھلی پٹنم ساتھ میں بولے. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے, اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. اللہ کے غصے کو کون روکے گا؟ میرے کو غصہ آیا, کوئی آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو غصہ آیا, کسی نے آپ کو روک دیا. اور اگر بہت بڑے مجمع میں غصہ آیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ الحمدللہ حاضر ہو گیا, کبھی کورٹ کچہری کا معاملہ آ گیا. مطلب ہے کہ میرے کو اور آپ کو کتنا بھی پہاڑ جیسا غصہ ہے, مگر ہمارے غصے کو کوئی روکنے والا ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال مچھلی پٹنم والے یہ ہے کہ اللہ, پوری بات سننا, اللہ فرماتے مجھے بھی غصہ آتا ہے. بولو نا اللہ فرماتے مجھے بھی.
جب پوچھا اللہ کو پوچھا اللہ تجھے غصہ ہے تو اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا 4 عذابوں میں سے ایک عذاب بھیج دیتا ہوں. ہاں اللہ کہتا چاروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، 4 میں سے کون سا عذاب اللہ بھیجتا ہے؟ بھائی سب سننا، پہلے تو بولو اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو اللہ کتنے عذاب؟ اللہ کا دستور ہے 4 عذابوں میں سے ایک عذاب اتار دیتا، سب کو برباد اور تباہ کر دیتا. ہاں میرے پیارو، وہ 4 عذاب قرآن کریم میں پارہ نمبر 20، بولو قرآن کریم میں پارہ نمبر، اس کے آخری صفحے پہ جاؤ، آخری صفحے پہ اللہ فرماتا مجھے غصہ آتا، میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا. کون سا عذاب؟ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا میں آسمانوں سے پتھر برساؤں گا. بولو آسمانوں سے. یہ کون سا عذاب نمبر؟ آگے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا آسمانوں سے آگ برساؤں گا. آسمانوں سے کتنے ہو گئے عذاب؟ 2. آگے کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین میں بھوکم آئے گا، زمین میں ارتھکویک ہوگا، زمین کی رسی کو کھینچ لوں گا، بڑے سے بڑی عمارت کو نیچے گرا دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا، کلمہ بھی نصیب نہ کروں گا. زلزلہ. بولو تیسرا عذاب. کتنے عذاب ہو گئے؟ اور چوتھا عذاب ابھی ہم نے دیکھا کہ کیرالہ میں دیکھا. ہاں آپ کے یہاں بھی کلیکشن ہوا ہوگا، بڑا بڑا کلیکشن ہوا، کمبلوں کے کمبل گئے، ٹرکوں کی ٹرکیں گئی، ٹیمپو کے ٹیمپو بھر کے گئے، پیسوں کے پیسے گئے، مگر جو مرے انہیں کون لائے گا؟ جن کو کلمہ نہ ملا انہیں کلمہ کون دے گا؟ جن کو کفن کا کپڑا نہ ملا انہیں کفن کا کپڑا کون دے گا؟ جن کو غسل نہ ملا اسے غسل کون دے گا؟ اور میرے دوستوں کیرالہ، اتراچل اور ہماچل میں سے جو گاؤں ہمارے انڈیا کے میپ سے چلے گئے وہ گاؤں کو واپس کون لائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ کا عذاب تھا. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ فرماتے میرا چوتھا عذاب، کبھی آسمانوں سے پانی برسا دو، کبھی زمینوں سے پانی نکالو، کبھی پہاڑوں سے پانی آئے، کبھی وادیوں سے پانی آئے. اللہ فرماتا اتنا پانی اتاروں گا، زمین کو بھی پھاڑ دوں گا اور اچھے اچھوں کو میں موت کے گھاٹ میں اتار دوں گا. اللہ فرماتے کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہونے دوں گا. تو پورا مجمع بولے اللہ کو غصہ آئے تو کتنے عذاب؟ ساتھ میں بولو نا 4 عذابوں میں سے کوئی ایک. اللہ فرماتا ہے یا تو آسمانوں سے پتھر برسا دو، نمبر 2 آسمانوں سے آگ برسا دو، نمبر 3 زمین میں زلزلہ آ جائے، نمبر 4 پانی کا طوفان آ جائے. بولو یہ عذاب دینے والا کون؟ چلو میرے پیاروں پھر ایک مرتبہ میرے بیٹا آواز سے کہو کہ میرے کو اور آپ کو غصہ ہے، ہمارا غصہ کوئی نہ کوئی روکنے والا. اللہ کا غصہ ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ 4 میں سے کوئی ایک بھیج دوں گا تو اللہ کے غصے کو کون روکے؟ ہے کوئی مچھلی پٹنم میں جو بولے؟ کیونکہ آپ ہاتھ اس کا پکڑو گے جو آپ کو نظر آتا ہے. اللہ نظر آتا ہے؟ ارے مچھلی پٹنم میں کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں؟ بولو دیکھا اور دیکھ بھی اللہ خود فرماتے پارہ نمبر 7 میں اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں ساری آنکھوں کو دیکھ سکتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھ سکتا. پھر ایک مرتبہ مچھلی پٹنم والے پیار محبت سے بولے ہم کو غصہ آئے گا، کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوگا. اللہ کو غصہ آئے گا، بولو آئے گا، روکنے والا. آج میں بتا رہا ہوں روکنے والا ہے. ہاں آپ کو بہت تعجب ہوگا لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے غصے کو روکنے والا ہے. کون روکے گا؟ آپ میرا ساتھ دو گے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. ساتھ میں بولے کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور ایک روایت میں ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما. اب دونوں صحابی وقت کی بات ہے، ایک وقت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے تو ایک وقت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دین کا چین سکون حرام ہو گیا.
اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دین کا چین سکون کھانا پینا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کے اوپر جو قرآن پاک کی آیت آئی اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ آسمانوں سے پتھر برسائے گا، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ آسمانوں سے آگ برسائے گا، اللہ کو غصہ آئے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اللہ کو غصہ آئے گا، پانی کا طوفان آئے گا. وہ دونوں صحابی کہتے ہیں اللہ کو غصہ آئے گا تو ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ ہمیں بچانے والا کہ اللہ کے غصے کو روکیں گے کیسے؟ چلو کون کون سننے کو تیار ہے؟ ہمارے نبی نے جو جواب دیا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. اور جواب آدھا آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں دو گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے نبی بہت دیر تک خاموش رہے. بولو بہت دیر تک خاموش رہے گا. اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ عذاب اتارے گا، اللہ کے غصے کو روکنے والا کون؟ اللہ کے عذاب کو روکنے والا کون؟ ہمارے نبی بہت دیر تک خاموش رہے. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ، بولو سبحان اللہ، آہستہ آہستہ ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا. اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی چہرے انور اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا اور کہا ہاں اللہ کے غصے کو بھی روکنے والا ہے. ہمارے نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اللہ کے غصے کو روکنے والا، بولو آواز نہیں آ رہی، اللہ کے غصے کو روکنے والا کون؟ غصے کو روکنے والا. ہمارے نبی نے جب کہا سارے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کون روکے گا اللہ کے غصے کو. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی درود ساتھ میں پڑھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. یقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ، پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الى 40 سنہ. بولو سبحان اللہ. جواب سننا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ کے غصے کو بھی روکنے والا آ گیا. سارے صحابہ نے کہا اللہ کے غصے کو کون روکے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو غصہ آتا ہے. بولتے جانا ہے کہ ایک جملہ، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بستی کو برباد کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بستی کو تباہ کر دینا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بستی میں آگ لگا دینا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ پورے علاقے میں پانی کا طوفان لانا ہے. سارے فرشتے جمع ہو جاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں فرماتے واپس چلے جاؤ، واپس، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بولو میرا غصہ. سارے فرشتے اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کہا بستی کو برباد کرنا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا اس بستی کو تباہ کرنا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ادھر آگ لگانی ہے، ارے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یہاں پانی کا طوفان لانا ہے. اللہ غصہ ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم تمہیں نہیں معلوم. بولو تمہیں اس بستی کے ایک معصوم بچے نے، بولو اس بستی کے ایک معصوم بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. اس بستی کے ایک معصوم بچے نے ایک مرتبہ، سبحان اللہ بھی بولتے جائیں گے، اس بستی کے ایک معصوم بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اس بستی کے ایک معصوم بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. میں نے وعدہ کر لیا 40 سال کے لیے اس بستی سے میں نے عذاب کو دور کر دیا. ایک سورہ فاتحہ. اے میرے مچھلی پٹنم والوں ذرا کان کھول کر سننا، حضرت مولانا فاروق صاحب جو آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اللہ اس بستی سے، اللہ کی قسم 40 سال کے لیے اللہ عذاب کو دور کرتا ہے. تو یہ دارالعلوم اشرفیہ میں 30 بچے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، اور معلوم نہیں کتنے بچوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی. اسے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا عذاب آ سکتا، مگر ہمارے مچھلی پٹنم میں کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کیونکہ ایک سورہ فاتحہ پر وعدہ ہے کتنے سال عذاب دور ہوتا ہے. ورنہ یہ میرے پیاروں ہمارے گناہ کیا کم ہوتا؟ نہیں بولو نا، ہم کم گناہ کرتے ہیں. آج ہمارے جوان زنا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے،
डकैती होती है, दारू पिया जाता है, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, पीठ पीछे लोगों की बुराइयां होती है, इल्जाम है, तोहमत है, बहतान है, हमारे बिजनेस में धोखा है, अरे हमारे बिजनेस में न जाने कितना झूठ है। अरे कब का अल्लाह चाहता तो आजाब आ जाता, लेकिन हम लोग क्या समझते ना, हमारे मछलीपट्टनम में आजाब नहीं आया। नहीं, हमारे मछलीपट्टनम में आजाब नहीं आया। मेरे दोस्तों, हम होते ना तो आजाब आता। ये तो दारुल उलूम अशरफिया और ऐसे मदरसे जहां बच्चे हाफिज होते हैं, रोजाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ये उलमा की मेहनतें होती है। अगर आज हमारी दुकान सलामत है तो इस मदरसे की वजह से, अगर हम सलामत है बोलो इस मदरसे की वजह से, अगर हमको अल्लाह ने सुकून दिया है तो ये उलमा की वजह से, अगर अल्लाह ने हमारे जिंदगी में चैन दिया है तो ये 30 बच्चे के हाफिज होने की वजह से। कोई ये न समझे कि मेरे अमल की वजह से अल्लाह का अज़ाब रुका, वरना हमारे अमल, हमारा मोबाइल। मैं तो मछलीपट्टनम वालों एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको शायद बहुत भारी पड़ेगा, भारी पड़े तो कोई बात नहीं, आइंदा मत बुलाना। नाराज तो नहीं ना? नहीं, नाराज तो नहीं ना? नहीं होंगे तो क्या कर लो, कुछ भी नहीं तो क्या को फिर जबरदस्ती चिल्लाने की जरूरत है भाई। लेकिन एक बात बता रहा हूं मेरे प्यार, पहले जमाने में हम लोग गुनहगार थे। देखो साथ में बोला, पहले हम लोग गुनहगार, हाँ, हम में से कुछ लोग दारू पीते थे, जीना करते, चोरी करते, हरामकारी हरामखोरी करते थे, हम गुनहगार थे। बोलो हम गुनहगार थे। लेकिन जब ऐसी बड़ी रात आती थी ना, बड़ी रात आती थी, रमजान आता था, गुनहगार से गुनहगार, पापी से पापी, कभी घर के कोने में, कभी मस्जिद के कोने में जाके रोता था, और कभी तो बेचारा हाथ उठाने में शर्माता था, तो ऐसा ही घर की दीवार की तरफ मुंह करके कहता था, अल्लाह बहुत बड़ा गुनहगार, अल्लाह बहुत दारू पिया, अल्लाह बहुत ज़िना किया, अल्लाह मालूम नहीं अल्लाह तू माफ करेगा कि नहीं करेगा, अल्लाह मेरे को माफ कर देना। पहले हम गुनहगार थे और तौबा करते थे, अब हम उससे बड़े गुनहगार हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हम गुनहगार हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल, सब गुनाह हमारे मोबाइल में होते हैं। लेकिन अब लोगों ने ये बिठा दिया कि मोबाइल इज अ स्टाइल, ये तो वेस्टर्न स्टाइल है, इसमें मोबाइल में जीना होता है। बोलो होता नहीं होता? मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गैम्बलिंग होती है, मोबाइल में जुआ खेला जाता है, मोबाइल में पीठ पीछे लोगों की बुराई होती है, मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल में पबजी होता है, मोबाइल में टिकटॉक होता है, मोबाइल में मेरे दोस्तों हमारा स्टेटस होता है, हमारा व्हाट्सएप होता है, इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता। अल्लाह की कसम, ये मोबाइल आया ऐसा लगता गुनहगार थे, पहले तौबा करते थे, अब अल्लाह ने तौबा का दरवाजा ऐसा बंद किया कि मोबाइल नहीं आता है। कहीं ऐसा नहीं है मोबाइल मौत के वक्त मेरा और आपका कलमा छीन ले। क्या जरूरत है स्मार्टफोन की? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जरूरत है स्मार्टफोन की? क्या जरूरत है पबजी खेलने की? मेरे दोस्तों, और क्या करेगा मालूम है, ये मोबाइल में इतना बिजी होगा कि माँ आती है, माँ घर में, माँ माँ के पूछती, बेटा बेटा तू आज कहाँ जाने वाला? उसकी स्टाइल देखना, मोबाइल हाथ में, फिर बेचारी माँ, बेटा खाना खा। हमारे नबी फरमाते माँ को मोहब्बत से देख ले, हज का सवाब नसीब हो जाएगा, और ये मोबाइल में देखता है। पहला जमाना था, जैसे मैं गुजरात से मछलीपट्टनम आया, आंध्र प्रदेश, पहले जमाना था, हम लोग सफर करते थे, हमारा पहला सवाल होता था, जिस इलाके में जाओ पहला सवाल होता, यहाँ दावत और तबलीग का काम कैसा होता, यहाँ मदरसे कितने होते हैं, यहाँ हाफिज कितने हैं, यहाँ आलिम कितने हैं, यहाँ जमातें कितनी निकलती है, यहाँ गश्त कैसा होता है, यहाँ तालीम कैसे होती है। आज के जमाने का जवान जब किसी जगह जाता है, पहला सवाल होता है चार्जर का है, दूसरा सवाल पासवर्ड कैसा है, तीसरा सवाल वाईफाई की सिस्टम क्या है, चौथा सवाल यहाँ का नेटवर्क कैसा है। मेरे दोस्तों, आप मछलीपट्टनम वाले बुरा न माने, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस मोबाइल की वजह से कितने घरों में तलाक हो गई, कितने घरों में तलाक हो गई। चलो तलाक हो गई, औरत चली गई अपनी माँ के घर, शोहर आकर के बैठा है अपने घर। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक मर्तबा हमने माना कि बीवी अपनी माँ के घर चली गई, एक मर्तबा हमने ये माना कि शोहर अपने घर में आराम से बैठा है, लेकिन कोई 3 साल का बच्चा, कोई 4 साल का बच्चा अगर माँ के पास है तो बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं, बाप के पास है तो माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं। ये बच्चा जो आहे लेता है, कयामत में इसके आंसू का कौन जवाब देगा? ये मोबाइल में मौलाना हाफिज रिजवान, मैं क्या बताऊं, ये मोबाइल में हमारे पास क्लिप आती है कि इतने जवान बैठे ना,
یہ بہت سے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جن کے موبائل میں کلپ آتی ہے، ایک لڑکی آدھا کپڑا پہنے ناچ رہی ہے، 10 منٹ کی کلپ ہے، یہ دیکھ رہا ہے، بولو یہ، اور 10 منٹ کے بعد یہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے، ہلو، وہ دوست کہتا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ کارٹون تیار ہے پہلے سے، کہتا بھیج بھیج بھیج، اس نے بٹن دبایا، وہ کلپ اس کے پاس گئی، اس نے 10 منٹ دیکھا، اب وہ فون کر کے بولتا ہے یا ویری ہاٹ ہے، ویری ہاٹ، بہت اچھی بھیجا تم نے، اور پھر وہ کیا کہتا میرا نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا ہے، میرا گروپ بہت گروپ ہے، ایک بٹن دباؤں گا 200-300 جگہ پر، ارے تو نے بٹن دبا دیا، یہ ناچتی ہوئی آدھا کپڑا پہنی ہوئی لڑکی اگر 200-300 جگہ پہ چلی گئی، اے مچھلی پٹنم والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ اگر وہ ہماری بہن ہوتی، اگر وہ ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، ہماری ماں ہوتی، اے مچھلی پٹنم والوں بولو ہم برداشت کرتے ہیں؟ تو وہ جو لڑکی پاک نے بھیجا اس کی بھی کوئی ماں ہوگی، اس کا بھی کوئی باپ ہوگا، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل ہماری بیٹی ہماری بہن کوئی غلط کام کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی کرنی ویسی بننی، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، کل اللہ نہ کرے ہماری بیٹی ہماری بہن کوئی غلط کام کرے اور ہم بیٹی اور بہن کو ڈانٹنے جائے، اوپر والا کہے گناہ تو نے کیا تھا، سزا تیری بیٹی بھگت رہتی ہے۔ میرے دوستوں کب تک پب جی کھیلتے رہو گے؟ کب تک پب جی؟ اس سے بڑا بے وقوفانہ کام، اور کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کیا طریقہ ہے میرے پیاروں؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پورا مجمع مچھلی پٹنم آج بتائے جتنے دیر ہمارے موبائل کا استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر بولو اتنی دیر ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں۔ بلکہ مولانا یہاں کتنے کمینے بیٹھے ہوں گے، یہاں آخری درجے کا نالائق بیٹھا ہوگا جس نے یہ شعبان مہینے میں پورے دن میں آج قرآن پاک پڑھائی نہیں ہوگا، یہاں سے بیٹھے ہوں گے اور بیان میں آیا ہے، کیوں آیا؟ اور قاری احمد علی آ رہا ہے، وہ چلاتا ہے چل چل بیان میں چل۔ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کا بیان سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، لیکن قیامت میں اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے کلام کو کبھی محبت سے دیکھا تھا؟ میرے قرآن کو یہ مجمع میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے 50% یہاں مجمع بیٹھا ہے جس نے آج پورے دن میں بولو قرآن پڑھا، بلکہ پڑھا نہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں ٹچ بھی نہیں کیا، ہزاروں چیزوں کو ٹچ کیا مگر قسم اللہ کی قرآن پاک کو ٹچ۔ بلکہ آپ کو بتاؤں اتنا بے وفا غدار یہاں بیٹھا ہے، قرآن پڑھا نہیں، ٹچ نہیں کیا، بلکہ قرآن کو محبت سے دیکھا تک نہیں، پورا دن گزر گیا۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں، ہمارے نبی پیار سے فرماتے ہیں ایک بار قرآن کو دیکھ لے، ایک مرتبہ میرے کلام کو دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ لیکن نہ میرے پیاروں، آج ہمارے گناہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ ہمارا یہ مدرسہ ہے، یہ ہمارا دارالعلوم اشرفیہ ہے، یا جتنے یہ تو ہم دارالعلوم اشرفیہ کے جلسے میں آئے تو بار بار ہم کہتے ہیں دارالعلوم اشرفیہ، لیکن جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، ارے جتنے یہ ہمارے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا، ان بچوں کو مدرسے میں اپنی مرضی کا پینا نہیں ملتا، ان چھوٹے چھوٹے نہتے بچوں کو اپنے مدرسے میں ان کو اپنی مرضی کا پہننا نہیں ملتا، ان کی ماں نے قربانی دی، ان کے باپ نے قربانی دی، یہ بچوں نے قربانی دی، تب جا کر یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے، اللہ کے عذاب کو روکا۔ اور ہم کو جب برائی کرنی ہے تو ہم نے بچوں کی برائی شروع کر دی۔ یہ علماء، یہ جو علماء بیٹھے نا میرے دائیں بائیں یا جہاں کہیں بیٹھے، اللہ کی قسم میرے دوستوں یہ علماء نہ ہوتے نا ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ بھی نہ آتی، یہ علماء نہ ہوتے نا ہمارے بچے کو دعائیں نہ آتی، یہ علماء نہ ہوتے ہمارے بچے کو کلمہ نہ آتا، یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے بچوں کو نماز نہ آتی، بلکہ جنید بغدادی جیسا اللہ کا ولی وہ ایک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں علماء کا احترام کرو۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ میرے دوستو یہ علماء جو ہے نا، علماء یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نور ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیاس بجھانے کا تالاب ہے، یہ دریا ہے۔ میرے دوستو یہ علماء رات دن جاگتے ہیں، ہمارے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اور یہ بچے جو 30 بچے حافظ ہوئے، میں بھی حافظ ہوا، پوچھو ان بچوں کو 30 بچوں کو حافظ ہونے میں کتنی تکلیف ہوئی،
ہم تو آوارہ گردی میں لگے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، آج پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہوتا ہے کہ آج سے ہم قرآن کی تعلیم پر توجہ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے سورہ فاتحہ ہے، قرآن ہے، اور وہی قرآن ہم سے دور ہو گیا ہے۔ یہ دارالعلوم اشرفیہ آواز دیتا ہے، یہ مدرسہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ آؤ اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ بنائیں گے، بولو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو جواب آپ کو ٹائم تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ میرے کو کتنی باتیں ٹوٹل کرنا ہے، جس میں پہلی بات آ گئی قرآن کے دامن کو تھامنا، بولو انشاءاللہ تھامیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھوں، بھائی ہم لوگ مریں گے؟ نہیں، مچھلی پٹنم میں موت نہیں آتی؟ نہیں آنے تو صحیح میں مولانا آپ دونوں گھر ہی بھائی، ہم کائے کو مرے بھائی؟ نہیں، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ نہیں، ایک مرتبہ ساتھ میں بولو مرنا کہ نہیں مرنا؟ اور اللہ نے اوپن چیلنج، بولو اللہ کا اوپن چیلنج، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ کو اوپن چیلنج، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہوش میں رہنا، جب آخری وقت آئے، بولو جب اللہ اوپن چیلنج، بولا کس کو بلاتا؟ ڈاکٹروں کو بلائے گا، حکیموں کو بلائے گا، وعیدوں کو بلائے گا، تعویذ والے باباؤں کو بلائے گا؟ اللہ کہتا بلا، جس کو بلانا ہے بلا لے۔ آج سب کی طاقت ہے تجھے بچانے کی، اور میرا فیصلہ ہے تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا۔ اللہ کہتا میری قسم، آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میرا فیصلہ آگے ہوگا۔ بھائی ہم لوگ مریں گے، بولو مریں گے نا؟ میں نے بول رہا مریں گے نا؟ ہاں، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا، ہمارا کفن تیار ہوگا، ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا، ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں، ایک وہ جس کے سینے میں قرآن ہے، بولو سبحان اللہ، ایک وہ جس کے سینے میں حدیث ہے، بولو سبحان اللہ، ایک وہ جو ہماری مسجد کا 5 وقت کا امام ہے، بولو سبحان اللہ، ایک وہ جو ہماری مسجد کا خطیب ہے، بولو سبحان اللہ، ایک وہ ہے جو ہماری مسجد میں منادی اذان دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مرے گا تو وہ بھی، بولو مرے گا اور مریں گے، لیکن فرق ہو جائے گا۔ کس میں فرق ہوگا؟ غسل تو مولانا کو بھی دیا جائے گا، ہم کو بھی دیا جائے گا، کفن کا کپڑا تو ان کو بھی پہنایا جائے گا، ہم کو بھی پہنایا جائے گا، جنازہ تو ان کا بھی اٹھے گا، ہمارا بھی اٹھے گا، جنازے کی نماز ان کی بھی پڑھی جائے گی، ہماری بھی پڑھی جائے گی، بولو برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن جب قبر میں دفن کریں گے تو ان کو بھی دفن کریں گے، اور بولو ایک حافظ بھی دفن ہوگا، ایک قاری دفن ہوگا، ایک عالم دفن ہوگا، ایک مفتی دفن ہوگا۔ ارے میرے پیاروں، ایک اذان دینے والے کو دفن کیا جائے گا، ایک 5 وقت نماز پڑھانے والے کو دفن کیا جائے گا۔ دفن کرنے کے بعد معاملہ بدلے گا، کیسا بدلے گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا، اور قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کبھی غلط بولے؟ اور کسی نے سوچا کہ نبی غلط بولے، اس کا ایمان نہیں بولو، اس کا ایمان؟ ارے پورا مجمع مچھلی پٹنم سینہ ٹھوک کر بولو کہ ہمارے نبی کبھی بولے ہی نہیں، بولو ہمارے نبی کبھی نہ بولے ہی نہیں، کبھی ہمارے نبی بولو بولے نہیں، کیونکہ ہمارے نبی اور اللہ خود فرماتے ہیں زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے، یعنی زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام تو پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو 27واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا، یاد ہی نہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ لیکن یہ لوگ تو پڑھیں گے نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، میرا نبی فرماتا جا، اللہ فرماتے زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ اب دیکھو دفن تو آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، دفن تو عالم بھی ہوگا، دفن تو سب ہوں گے، لیکن دفن ہونے کے بعد کیا فرق ہوتا وہ ہمارے نبی کی بات کون کون سننے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی اور بولو انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے، نہیں تو بنائیں گے انشاءاللہ۔
میں نے بولو نا بنیں گے نہیں تو بنائیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی کیا فرمائے؟ حضرت ابو ہریرہ آئے، بولو کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول زندگی کیسے گزارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ میں وہ عربی بات بتا رہا ہوں جو ہمارے نبی نے فرمایا. آپ کو یاد ہو جائے نا بچے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. پورا مجمع سبحان اللہ بولو نا، ایک بار بولو نعرہ تکبیر. بہت پتے کی بات میں نے بتائی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو مرنا سب کو ہے، بولو مرنا سب کو ہے، غسل سب کو ہے، کفن سب کو ہے، اور جنازے کی نماز سب کی ہے، اور قبر میں جانا سب کو ہے. لیکن قبر میں جانے کے بعد جو ڈیفرنس ہوتا ہے، کیا ڈیفرنس ہوتا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم اکیلے نہیں، کوئی بھی میرا امتی قرآن سیکھتا رہے گا، سکھاتا رہے گا. بولو قرآن سیکھتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، دین کا کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ موت آ جائے. بولو یہاں تک کہ. ہمارے نبی فرماتے اگر ایک حافظ، ایک قاری، ایک عالم دین کا کام سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، موت آ گئی. ہمارے نبی فرماتے حج کے موسم میں، بولو حج کے موسم میں جتنے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، حج کے موسم میں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے حافظ قاری عالم قبر میں جائے گا، اتنے ہی فرشتے 50 لاکھ 60 لاکھ اس کی قبر کا قیامت تک طواف کرتے رہیں گے. ایک عالم قبر میں جاتا ہے 70 لاکھ فرشتے قیامت تک. حاجی تو کعبے کا طواف کیا، ٹکٹ پوری ہو گئی، واپس انڈیا آ گیا، واپس بنگلہ دیش چلا گیا، واپس امریکہ چلا گیا، لیکن فرشتے ہٹنے والے نہیں. ایک عالم کے جانے کے بعد 70 لاکھ فرشتے قیامت تک اس کی قبر کا طواف کریں گے. تو میرے مچھلی پٹنم والوں، جس قبر کا طواف فرشتے کرے اور 70 لاکھ کرے اور قیامت تک کرے، قسم کھا کر بولو وہ قبر نہیں ہوگی، وہ جنت کے باغوں میں بہت بڑا باغ ہوتا. کہ میرے پیاروں، یا تو خود بنو یا کسی کو حافظ بناؤ. کون تیار ہے؟ بھائی ہمارے دارالعلوم اشرفیہ میں بہت سارے بچے ہیں. آپ خود بنے نہ بنے، اپنے بیٹے کو بنائیں. بیٹے کو نہیں بنا سکتے اپنے پوتے کو بنائیں، پوتے کو نہیں بنا سکتے اپنے نواسے کو بنائیں. ارے اپنے کسی رشتہ دار کو حافظ بنائیں، تاکہ جب قبر میں جائے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے طواف کرو، تو فرشتے کہیں گے یہ عالم نہیں ہے، اللہ کہیں گے عالم نہیں ہے، مگر اس نے حافظ بنایا ہے. جو مرتبہ حافظ کا ہے وہی مرتبہ ہم نے اس کو بھی عطا کر دیا. یہ ثواب تو ہم سب لوگ حاصل کر سکتے کہ ہماری قبر کا طواف انشاءاللہ 50 لاکھ فرشتے کریں گے اور قیامت تک کریں گے. بولے انشاءاللہ. کون تیار ہے بھائی؟ یہ 30 حافظوں کو جتنی مبارکبادی دو رکھا ہے، 30 حافظ نہیں بیٹھے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. نہیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تو میں بات ختم ہو گئی. ابھی تو 3 بار تک جانا ہے، معلوم نہیں کب تک ہوگا. مولانا میرے کو بھی بھوک لگتی ہے، میں بھی آپ لوگ کوئی ٹینشن میں تو نہیں، ٹینشن میں تو نہیں. آپ کی دیدی کو کوئی جواب تو نہیں دینا ہے. بولتے نہیں ہے لوگ. کیا معاملہ کیا ہے مولانا؟ یہاں آپ کو یہاں آتے رہتے ہوں گے نہیں؟ آپ کو زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو ان لوگوں کو کہا تھا وہ میرے کو سمجھ میں آتا. کوئی مرد ہو تو سبحان اللہ بولے. میں تو صحیح میں ٹینشن میں آ گیا، بہت زور کا سبحان اللہ بولا. وہ کہتے ہیں وہ عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں. معلوم نہیں مچھلی پٹنم میں وہ ہوشیار ہے. ایک آدمی بولتا کوئی جنازے کی نماز ادا کرنے کا ہے اپنے حافظ رضوان کا ہے مولانا. آپ تو مولانا ہے، لیکن عورتیں ہوشیار ہو گئی. ایک عورت اتنی ہوشیار دھیرے سے اپنے شوہر کو پوچھتی ہے تم مرد لوگ مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مرد تو ایسا بھی چڑا ہوا تھا، کہنے لگا ہم کلمے والے جنت میں جائیں گے، جنت میں. اور کچھ بولی نہیں، بہت ہوشیار. دھیرے سے پوچھتی کیا ملے گا جنت میں، کیا ملے گا؟ تو مرد کو تو ابھی موقع ملا اس کو ستانے کا. ہاں تو حور ملے گی، حور.
सच बोलो ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं अभी इसमें तो हाँ बोलो ना, नहीं आवाज़ नहीं चाहिए, औरतों तक आवाज़ नहीं चाहिए, बोलो मिलेगी ना, हूर मिलेगी ना। वो औरत इतनी होशियार है, कुछ बोली नहीं है मौलाना, थोड़ी देर के बाद कहते अच्छा हम औरतें मरेगी तो कहाँ जाएगी? तो वो घबराया, उसने कहा भाई तुमने भी कलमा पढ़ा, तुम भी जन्नत में जाओगे, तुम भी जन्नत में जाओगे। तो कहती हमको क्या मिलेगा? औरत कहती हमको मर्द तो चिड़ा हुआ था, कहा हमको हूर, तुमको लंगूर। लंगूर यानी बंदर, तुमको लंगूर बंदर। औरत कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर के बाद बोलती है तुम मर्द लोग कितने खुश नसीब हो, यहाँ भी हूर वहाँ भी हूर, हम कितने बदनसीब हैं, वहाँ भी लंगूर। अब नहीं बोले तो लंगूर ना बोलो तो क्या बोलो? हाँ भाई, ये 30 बच्चों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलो। लेकिन आपका दिमाग हूर में लटका तो नहीं है? और जन्नत में जाएंगे तो हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं आवाज से बोलो ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे अल्लाह ने फरमाया हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन आपको आज एक बात बताऊँ, अंदर ही अंदर रखना, ज़्यादा ऊपर मत करना। एक बात बता रहा हूँ, हम लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हूर बताएगा ना, हूर बताएगा और अल्लाह पूछेगा यू वांट दिस? इंग्लिश समझते हो? ये चाहिए? क्या बोलेंगे? धीरे धीरे बोलो, बोलो बोलो। हाँ ही बोलेंगे ना? तो अल्लाह कहेंगे भाई हूर तो हुए। अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। माना आएगा ऐसा मसला, तेरी बीवी को बुलाओ तो क्या कहते? अभी करो। फिर अल्लाह बड़े प्यार से कहेंगे ये मेरा बंदा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस में लिखा, अल्लाह प्यार से कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। कह नहीं अल्लाह मछली पट्टन में 50 साल तो गुजारा, थोबड़ा देख देख के थक गया। अब फिर अल्लाह कहेंगे एक बात बुला, तो कहना आप कहते तो बुला लो, लेकिन वापस लेने का तो नहीं बुला, देख तो ले मेरा बात। अब जब पर्दा उठेगा और उसकी बीवी आएगी, हूर को जो खूबसूरती अल्लाह ने दी ना, एक रिवायत में 700 गुना ज्यादा अल्लाह बीवी को खूबसूरती आता है। और अल्लाह कहेगा तेरी बीवी अब देख ले, योर चॉइस हूर। अल्लाह साथ में तो रहे थे मछली पटना में, अभी भी साथ में रहे। बड़ा लालची हाफिज रिजवान, इसको तो कैसे जन्नत में ले जाएंगे भाई? माशाअल्लाह, इंसान तो इंसान, जिन्नात की जगह जन्नत जाएगा। एक बात सुनो, ये 30 बच्चे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। आपको मालूम है कल कयामत का दिन, बोलो कल कयामत का दिन होगा। बताओ ना, सबके बदन कांपते होंगे कि नहीं? नहीं साथ में बोलो ना, कांपते होंगे कि नहीं? अरे अल्लाह ने फरमाया कयामत ऐसा ठोक कर आएगी कि हमारा सबका फेफड़ा फेफड़ा कांपता होगा। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ऐसी भारी ठाड़ आवाज आएगी, मेरे प्यारों पूरी जमीन में जलजला आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कयामत में सब कांपते वापते होंगे ना, उसके बाद अल्लाह की आवाज आएगी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आएगी कि हाफिज के माँ बाप को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? ये जो बच्चे ना 30 बच्चे, इनकी माँ, इनके अब्बा, इनको बुलाया जाए। वो हाफिज की माँ और हाफिज के अब्बा जब अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह कैसे वो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी कसम, जब हाफिज की माँ और हाफिज के अब्बा आएंगे, अल्लाह फरमाते मैं अपने हाथों से मोतियों का ताज इनके सर पर रखूंगा और वो ऐसा ताज होगा, अल्लाह कहते हैं उसका एक मोती दुनिया में आए पूरी दुनिया रोशन हो जाए। किसको पहनाया जाए? हाफिज की माँ, हाफिज के। तो हमारे नबी ये हदीस बयान कर रहे थे, एक साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को एक सवाल पूछना है। हमारे नबी ने कहा पूछो। कहा हाफिज की माँ को ताज पहनाएंगे अल्लाह, हाफिज के अब्बा को पहनाएंगे और ऐसा ताज होगा कि एक मोती दुनिया में आए तो दुनिया रोशन हो जाए। हमारे नबी ने कहा, तो साहबी ने कहा माँ बालो हामिल कुरान, वो तो हाफिज की अम्मा अब्बा को मिलेगा, हाफिज को क्या मिलेगा? भाई हाफिज को, इनको पूछो कितने पापड़ बेले। हाँ कभी मौलाना तो बहुत गुस्से में होते,
कभी तो घर का गुस्सा भी मदरसे में उतर जाता है। अब ये हाफिज को क्या मिलेगा? सुनो हमारे नबी ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, यानी आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज को बुलाया जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये 20 बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ, हाफिज को अल्लाह बुलाएंगे। अब हाफिज आएगा हाफिज आएगा और आकर पूछेगा अल्लाह मैं क्या करूँ, अल्लाह मैं क्या करूँ? सुनना अल्लाह क्या फरमाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह क्या फरमाएंगे? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंदा आख़िरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा तेरे सीने में मेरा कुरान है, आजा मेरा बंदा क़यामत में आजा, सारी दुनिया डरे डरने दे, तू हिम्मत के साथ मेरा बंदा आजा, तेरे सीने में कुरान है। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा आज कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जाएगा। एक कौल के मुताबिक कुरान में 6666 आयतें, 6666 आयतें और जन्नत की सीढ़ी भी 6666 है। अल्लाह फरमाएंगे एक एक आयत पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। ये आखिरी आयत पर पहुंचेगा मिनल जिन्नति वन नास, आखिरी आयत पर पहुंचेगा, इसकी और जन्नत के दरमियान में 10 कदम का फासला होगा। बस ये खंबा समझो, ये खंबा और ये मैं बैठा, इतना फासला होगा। तो क्या कहेगा मालूम हाफिज, अब उसको मालूम है जन्नत तो सामने आ गई, और मैंने तो कुरान भी पढ़ लिया, सीढ़ी भी खत्म हो गई। कहेगा अल्लाह जाने देना, अल्लाह जन्नत में। अल्लाह कहेगा ऐसे थोड़ी जाएगा, आज 10 कदम चलेगा, चारों तरफ से फरिश्ते तुझे सलाम 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 करते हैं। मेरे प्यारों दुनिया का कोई म्यूजिक उस सलाम का मुकाबला नहीं कर सकता जो फरिश्ते करते होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अब वो हाफिज अपने कदम, बोलो ना हाफिज अपने कदम बढ़ाएगा और चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। सुभान अल्लाह। अरे आयत याद नहीं, कम से कम आयत पे सुभान अल्लाह तो बोलो। फरिश्ते क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते कहेंगे बंदा तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, जा जन्नत में चला जा, हम तुझे सलाम करते हैं। ये अच्छा ये हाफिज इतना खुश हो जाएगा कि दुनिया में कोई सलाम नहीं करता, सारे फरिश्ते मेरे को सलाम करते हैं। वो 10 कदम जाएगा, ऑटोमेटिक जन्नत का दरवाजा खुलेगा, वो अंदर एंटर होगा। जैसे अंदर एंटर होगा जन्नत में पाँव रखेगा, अल्लाह की आवाज आएगी, ए फरिश्ते खामोश, कोई